بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم سبق نمبر 12 دنیا آپ کی مٹھی میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں۔ پیغام رسانی یا معلومات حاصل کرنے کے چند جدید ذرائع کے نام بتائیں۔ آپ کے گھر میں کس ذریعے کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ سوچیں اور بتائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر انگریزی زبان کے علاوہ دنیا کی اور بہت سی زبانوں میں بھی لکھ سکتا ہے؟ اردو زبان میں ٹائپ کرنے کے لیے بھی بہت سے سافٹ ویئرز بازار میں دستیاب ہیں، جیسے ان پیج اردو، پاک اردو انسٹالر اور مائکروسافٹ ورڈ میں بھی اردو زبان میں ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اس سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، منظم، انقلاب، افادیت، دو چند، انٹرنیٹ، پیغام رسانی، انبار، استفادہ۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا اہم ترین ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، غرض ایک سے بڑھ کر ایک ایجاد ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یوں تو سبھی ایجادات اہم ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین ایجاد کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب کرنے، معلومات منظم کرنے اور محفوظ کرنے کا کام آتا تھا۔ منظم کرنے یعنی اکٹھا کرنے۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ افادیت یعنی کمپیوٹر کے اہمیت بھی ہے، فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ دو چند ہو گئی یعنی کہ دو گنا ہو گئی، بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے۔ پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ پیغام رسانی یعنی کہ پیغام پہنچانا۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگی، یعنی کہ فوراً پہنچنے لگی، منٹوں میں پہنچنے لگی۔ یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھیے، سدرا نے جیسے ہی کمپیوٹر آن کیا، اس نے امی ابو کو آواز دی، حامد بھائی کا پیغام اور تصویریں آئی ہیں۔ حامد کا نام سنتے ہی امی ابو اور اس کا چھوٹا بھائی احمد دوڑے چلے آئے۔ حامد سدرا کا بڑا بھائی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ لندن تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حامد نے یہ پیغام اور تصویریں ای میل کے ذریعے بھجوائی ہیں۔ ای میل، الیکٹرانک میل۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ حامد کی خیریت کے بارے میں جان کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی تصویریں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ اور ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع کے متعلق یہ ہمارے سامنے معلومات کا انبار لگا دے گا۔ انبار لگا دے گا، ڈھیر لگا دے گا، یعنی ساری معلومات ہمارے سامنے لے آئے گا۔ انٹرنیٹ پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مذہب، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ شہریار کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے، انٹرنیٹ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ملائکہ کو بھی مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔
گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ داد دینا، تعریف کرنا۔ محمد انیق صاحب ایک مصروف شخص ہیں۔ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر وہ اپنے کام گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنا قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی کبھی کبھار سودا سلف انٹرنیٹ کے ذریعے ہی منگوا لیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دانیال کے دادا اور دادی جان قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نشر ہونے والی اذان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں۔ جی پیارے بچوں، بتائیں کہ دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو کس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ جی بالکل، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ خط کی جدید شکل کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل، خط کی جدید شکل کو ای میل یعنی کہ الیکٹرانک میل کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بچیں، یعنی کہ اس کے برے اثرات سے بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بمقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے کیا سیکھا کہ انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ترین ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں، اور ہم نے سیکھا انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں اپنی ذاتی معلومات کسی اجنبی کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے کہے تو فوراً گھر کے بڑوں کو بتانا چاہیے۔ تو یہ تھی سبق دنیا آپ کی مٹھی میں کی پڑھائی۔ سبق کے مشقی سوالات کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں کمی نصاب کے مطابق تمام مضامین کی ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔